احمد نبیل صاحب یہاں موجود ہیں۔ آپ ایک معروف اور مایہ ناز شاعر ہیں اور یونیورسٹی آف ایجوکیشن لوئر مال میں بطور ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ تدریس سے منسلک ہیں۔ سر، میں آپ سے ملتمس ہوں کہ چند تربیتی الفاظ نونہاران چمن کے لیے استقبال کیجیے زندہ گران لاہور کی زندہ دلی کے ساتھ محترم جناب ڈاکٹر نبیل احمد نبیل صاحب کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو اس ماہ مبارک کی آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں، اس مقدس مہینے میں، اس اندھیروں سے ڈوبی ہوئی تاریکیوں میں لت پت دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے اپنے نور سے اس دنیا کو منور کیا۔ میں سید علی بخاری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے نونہالوں سے مخاطب ہونے کا مجھے موقع ایک دفعہ پھر فراہم کیا۔ میں اپنے استاد محترم مجیب الرحمن شامی صاحب، ان کے اخبار میں، روزنامہ پاکستان میں کبھی کبھی کالم لکھتا تھا، تو مجھے جو ہے استاد محترم انہوں نے سلیقہ سکھایا کہ کس طرح سے کالم لکھا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اساتذہ کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ اب میں آتا ہوں، دیکھیے صدق اور امانت، نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیے امانت کس کے پاس رکھوائی جاتی ہے آج کے تناظر میں، آج کے دور میں اگر ہم بات کریں، آج کے وقت میں اگر ہم بات کریں تو امانت کس کے پاس رکھوائی جاتی ہے؟ جو سچا ہو۔ جو انسان جھوٹا ہوتا ہے، جھوٹے انسان کے پاس کون اپنی امانت رکھواتا ہے؟ آپ میں سے کوئی ایسا بچہ ہے، کوئی ایسا بڑا ہے جو 10 تولے 20 تولے سونا وہ لے جائے اور لے جا کر جو ہے ایک ایسے شخص کے پاس رکھوا دے جہاں اسے یہ امید ہی نہ ہو کہ واپس ملے گا؟ تو ایسے شخص کے پاس کون اپنی امانت رکھواتا ہے؟ امانت نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس معاشرے میں مبعوث ہوئے، اس معاشرے میں کوئی اگر امین ہوتا تو اہل عرب اپنی بیش قیمت اشیاء، اپنا سونا چاندی ان کے پاس امانت کے طور پر رکھواتے۔ تاریخ شاہد ہے کہ عرب معاشرے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی ہی اس وقت ہے جب کوئی امین اس معاشرے میں تھا ہی نہیں، کوئی صادق تھا ہی نہیں۔ صادق ہوتا تو اس کے پاس کوئی شخص جا کر اپنی امانت رکھواتا۔ نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی صادق تھے، سچے تھے، اور لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں بہت اعتماد کے ساتھ جا کر رکھوایا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیے، میں اپنے نونہالوں سے آپ کے گوش گزار یہ کرنا چاہوں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو، اس میں دیکھیے کہ ایک شخص اپنے اونٹ کو خالی دامن اپنے اونٹ کی طرف کر کے اس کو بہانے کے ساتھ بلا رہا تھا کہ میرے دامن میں آپ کے کھانے کے لیے کچھ ہے۔ جب نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا یہ فعل دیکھا تو آپ نے اس چیز سے بھی منع کر دیا کہ آپ جانوروں کو بھی دھوکہ نہ دیں۔ تو نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ایک ایک پہلو میں ہمارے لیے سبق ہے
ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں، یعنی قول کا مطلب ہے جو ہم بات کرتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں، فعل کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایکشن، ہمارا ایک ایکشن، اگر ہم اپنے ایکشن میں نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ان کے پیروکار ہیں، ان کی تقلید کرنے والے ہیں، تو پھر ہمارے ایک ایکشن سے یہ محسوس ہونا چاہیے کہ آقا سچے ہیں تو ہم ان کے ماننے والے ہیں، تو ہم بھی سچے ہیں۔ آقا امین ہیں تو ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ کوئی اگر ہمارے پاس 5,000 10,000 روپے امانتاً رکھوا دیتا ہے تو ہم اسے اس کے بعد جو ہے وہ دھوکہ نہ دیں، بلکہ اس کی امانت جو ہے وہ جیسے اس نے ہمیں دی تھی ایز اٹ از اس کو واپس کریں۔ یہ سب ہماری زندگیوں میں عملاً ہونا چاہیے۔ اب میں چونکہ شاعر ہوں تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار میرا نعتیہ مجموعہ مکارم کے عنوان سے شائع ہوا ہے، تو میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور ہدیۃً ایک نعت کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ جب تصور میں مدینے کا سفر دیکھتا ہوں، جب تصور میں مدینے کا سفر دیکھتا ہوں، اپنی کیفیت ایمان کا اثر دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں تو پہنچ جاتا ہوں ان کے در تک، سوچتا ہوں تو پہنچ جاتا ہوں ان کے در تک، اپنی پلکوں کو جھکا کر وہ نگر دیکھتا ہوں۔ کیسے بچھتی تھی زمین آپ کے نالین تلے، کیسے جھکتے تھے سرے راہ شجر دیکھتا ہوں۔ معبد کا ٹھکانہ ہوا روشن ان سے، نور افشانی ہجرت کا سفر دیکھتا ہوں۔ تیرا و تار دلوں پر بھی ضیا پاش ہوئی، تیرا و تار دلوں پر بھی ضیا پاش ہوئی، نکل آئی تھی جو فاراں پہ سحر دیکھتا ہوں۔ کون پوچھے گا قیامت میں سوائے ان کے، کون پوچھے گا قیامت میں سوائے ان کے، میں تو بس ان کی طرف شام و سحر دیکھتا ہوں، میں تو بس ان کی طرف شام و سحر دیکھتا ہوں۔ وہی کر سکتے ہیں میرے غم دل کا درما، وہی کر سکتے ہیں میرے غم دل کا درما، میں تو بس ان کی طرف شام و سحر دیکھتا ہوں۔ جب تصور میں مدینے کا سفر دیکھتا ہوں، اپنی کیفیت ایمان کا اثر دیکھتا ہوں۔